جی مفتی صاحب قبلہ، اکثر مساجد میں جماعت کی جگہ وضو خانہ اور حوض وغیرہ کو چھوڑ کر تھوڑی زمین ہوتی ہے جس میں عالم اور حافظ کو دفن کیا جاتا ہے۔ بعد مدت یہ قبریں پرانی اور زمین بوس ہو جاتی ہیں، تو ایسی قبروں کی مرمت کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مولانا عمران اشرفی آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں تو خود ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسجد کی جو زمین ہوتی ہے اس میں حافظ اور عالم کو دفن کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ تو بات کی بات ہے کہ قبر کے مرمت کے لیے زکوٰۃ کی رقم دے سکتے یا نہیں دے سکتے ہیں، ہے نا؟ تو فنائے مسجد میں، مسجد کے بغل میں جس زمین میں امام اور مؤذن کو دفن کیا جاتا ہے، اگر بانی مسجد یا مسجد کے تعمیر کرنے والے مسجد کے لیے زمین وقف کرنے والے نے اس زمین کو مؤذن اور امام اور عالم اور حافظ کو دفن کرنے ہی کے لیے متعین کیا ہے، وقف کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس زمین میں عالم، حافظ، امام اور مؤذن کو دفن کرنا جائز ہے، اس لیے کہ مسجد کے لیے زمین دینے والے، مسجد کی تعمیر کرنے والے، مسجد کو بنانے والے نے اس زمین کو اسی کام کے لیے وقف کیا ہے، تو اسی صورت میں عالم، حافظ، امام اور مؤذن کو اس زمین میں جو ہے دفن کرنا شرعاً جائز ہے۔ جب دفن کرنا شرعاً جائز ہے تو اگر یہ قبریں بوسیدہ ہو گئی ہے، زمین بوس ہو گئی ہے، تو اسی صورت میں قبر کو مرمت کرنا بھی شرعاً جائز ہے، اس لیے کہ جو قبریں بوسیدہ ہو جاتی ہے شریعت مطہرہ میں اس کو مرمت کرنا، اس کو ریپیئر کرنا شرعاً جو ہے جائز ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد اول میں ہے، اذا خربت القبور لا باس بتطینھا قضا فی التاتار خانیہ هو الاصح وعلیہ الفتویٰ، یعنی قبریں اگر ویران ہو گئی ہے، بوسیدہ ہو گئی ہے تو اس کو مرمت کرنا جائز ہے، ایسا ہی تاتار خانیہ میں ہے اور یہ قول اصح ہے، وعلیہ الفتویٰ، اور اسی پر فتویٰ ہے جیسا کہ جواہر الاخلاطی میں لکھا ہوا ہے۔ تو لہذا اگر جو ہے دفن کرنا جائز ہے تو قبروں کو مرمت کرنا جائز ہے نا، اس کو مرمت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان قبروں کو مرمت میں زکوٰۃ کے مال کو خرچ کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ قبر کی تعمیر اور مرمت جو ہے ان چیزوں میں سے نہیں ہے جس میں کہ زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جاتا ہے، مصارف زکوٰۃ میں سے نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے مال میں فقراء، مساکین اور ان لوگوں کا حق ہے جس کا آیت کریمہ میں جو ہے ذکر ہے کہ قرآن کریم میں ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اس آیت کریمہ میں 8 لوگوں کو زکوٰۃ کا مستحق قرار دیا ہے، مصرف قرار دیا ہے۔ ان 8 چیزوں میں سے کسی دوسرے کام میں زکوٰۃ کے مال کو خرچ کرنا جو ہے جائز نہیں ہے، لہذا تعمیر مرمت، قبر کی مرمت، تعمیر یہ جو ہے زکوٰۃ کے مصارف میں سے ہے نہیں، زکوٰۃ کے مال کو خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ تو حکم اس وقت ہے جبکہ اس زمین کو وقف کیا ہو کس کے لیے؟ دفن کرنے کے لیے۔ اگر زمین کو بانی مسجد یا واقف نے مسجد کے لیے وقف کیا ہے اور لوگ نادانی میں علماء، حفاظ، مؤذن اور امام کو دفن کرتے چلے آ رہے ہیں تو ایسے لوگوں کا فعل یہ شرعاً درست نہیں ہے، اور نہ آئندہ زمانے میں کسی عالم اور حافظ، امام اور مؤذن کو اس زمین میں دفن کرنا درست ہے، اس لیے کہ مسجد کے لیے وقف کی گئی زمین کو کسی دوسری چیز میں استعمال کرنا شریعت مطہرہ میں جائز نہیں ہے، اور نہ ہی عام مسلمان کی فلاح و بہبودگی کے لیے اس زمین میں کوئی دوسری چیز بنائی جا سکتی ہے۔ فقہائے کرام نے مسجد کے لیے وقف شدہ فاضل زمین کو فقراء اور مساکین کی ضروریات میں صرف کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے، اور مسجد کے لیے وقف شدہ بیکار زمین میں عام مسلمانوں کے لیے کوئی چیز بنانے کو، حوض وغیرہ بنانے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد 2 میں ہے، الفاضل من وقف المسجد هل یصرف الی الفقراء قیل لا یصرف وانہ صحیح لیکن یشترا بہ مستقلا للمسجد
لو سارت الارض بحال لا تزرع فجعلها رجل حوضا للعامة لا يجوز للمسلمين انتفاع بماء ذلك الحوض قضا فی الکنیہ. یعنی اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسجد کی زمین فاضل ہے نا، اس میں کھیتی کے لائق نہیں ہے، تو فقراء اور مساکین کے ضروریات کے لیے جو صرف کرنا جائز نہیں ہے. عام لوگوں کے لیے اگر اس زمین میں حوض بنا دیا، مسجد کو ضرورت نہیں ہے، تو اس حوض کے پانی کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے. جب فقراء اور مساکین کے ضروریات میں مسجد کے فاضل آمدنی کو صرف کرنا جائز نہیں ہے، مسجد کے بیکار پڑی ہوئی زمین میں عام لوگوں کے لیے حوض بنانا جائز نہیں ہے، تو اسی طریقے پر حفاظ اور علماء کو بھی مسجد کے زمین میں دفن کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ وہ زمین مسجد کی ہے، نہ کہ حفاظ، علماء، امام، مؤذن کو دفن کرنے کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ نادانی میں علماء، حفاظ اور امام اور جو ہے مؤذن کو دفن کر چکے ہیں، تو اب اس کو کیا کریں گے؟ تو غیر مملوکہ زمین میں تدفین کا حکم یہ ہے کہ اس کو جو ہے خالی کی جائے گی، یا اس پر جو ہے لوگ کھیتی بھی کر سکتے ہیں. لیکن علماء اور حفاظ کی قبر ہے، اگر مسجد کو آئندہ زمانے میں اس زمین کی ضرورت پڑ گئی تو اس کے اوپر ایک چھت ڈال دی جائے گی، ہے نا، پیلر لگا کر کے ایک چھت ڈال دی جائے گی، اور مسجد کے جس کام میں استعمال لانا چاہیں گے لا سکتے ہیں. اب آئندہ زمانے میں کسی حافظ یا قاری یا امام اور مؤذن کو اس میں دفن کرنا جائز نہیں ہے، سمجھے. اسی پر جو ہے فقہائے احناف کا جو ہے سمجھے فتویٰ ہے، اور عام قبرستان میں جو ہے دفن کر سکتے ہیں، یا جو مسجد جو ہے تدفین کے لیے وقف ہے یا تدفین کے لیے ہی رکھی گئی ہے تو اس میں دفن کر سکتے ہیں. واللہ تعالی عالم بالصواب. ماشاءاللہ، بہت خوب، الحمدللہ. ناظرین، حضرت نے ہم لوگوں کو ایک بہترین معلومات سے نوازا، اور بہت بہت شکر گزار ہیں ہم لوگ کہ سب سے بڑی چیز کہ آج جو ہندوستان کے اندر رائج ہے جہیز کے تعلق سے، تو اس کے تعلق سے حضرت نے ایک اہم معلومات ہم لوگوں کو فراہم کی. ناظرین، پھر ہم انشاءاللہ اسی طرح کی معلومات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرورا شاہ کریمہ دستگیر اشرفا